بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. اس کو بند کرو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور آج 10 تاریخ ہے، یوم النحر جس کو کہا جاتا ہے، قربانی کا دن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم علیہ السلام کی اولاد کوئی بھی عمل کسی دن کر نہیں پاتا کہ جتنا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو بنسبت اس دن کے. ان ایام میں ذو الحجہ میں جو عمل انسان کرتا ہے اللہ پاک اس کو قبولیت اور پذیرائی سے نوازتے ہیں. خاص طور پر یہ جو ایام ہیں 10ویں اور 11ویں اور 12ویں، یہ ایام تشریق خصوصی طور پر ان دنوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ضیافت اللہ کے ایام ہیں، یعنی اللہ آپ کا میزبان ہے اور آپ اس کے مہمان ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان دنوں میں آج 10 تاریخ 11 تاریخ 12 13 ان دنوں کے اندر روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے خصوصی مہمانی ہے، آپ کی میزبانی ہے. اللہ میزبان ہے، آپ اس کے مہمان ہیں. آپ نے فرمایا کہ الا لا تصوموا فی هذه الایام، ان دنوں کے اندر روزہ نہ رکھا کرو. فإنها ایام اکل و شرب و بیعال، یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور جنسی خواہش اپنی پوری کرنے کے دن ہیں. ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا اور روزہ حرام ہے. البتہ جیسے جمعے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یکم ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک، یعنی کل کا دن جو منگل کا گزرا ہے، یکم سے لے کر کے 9 تک، ان دنوں میں آدمی روزے کا اہتمام کرے. خصوصیت کے ساتھ اس کی ترغیب یہ ہے، احادیث میں وارد ہوئی ہے. قربانی کا عمل یہ صرف امت محمدیہ پر لازم نہیں ہے، سابق شریعتوں میں بھی قربانی کا سلسلہ اور یہ سنت اور یہ فریضہ لوگوں پر عائد رہا ہے. البتہ طریقے مختلف رہے ہیں. خود قرآن کہتے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر جماعت کے لیے، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ اور قربانی کی سنت ہم نے مشروع قرار دی ہے اور لازم قرار دی ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ سابق شریعتوں میں اس طرح بھی ہوتا کہ قربانی اور نظر و نیاز، قربانی کے گوشت کو وہ کھا نہیں سکتے تھے، ان کو اجازت نہیں تھی. جانور قربان کر لیا قربانی کے لیے اور اوپر سے جس کی قربانی قبول ہو گئی تو ایک آگ آ جاتی تھی اور وہ آگ اس کو کھا جاتی تھی. 4 پارے میں ہے حتیٰ یأتینا بقربان تأکلہ النار، ایسی قربانی کی جس کو آگ کھا جائے. ابراہیم علیہ السلام نے
جس دمبے کو ذبح کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پر، اس میں بھی اس کا گوشت بھی ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کھایا، وہ گوشت بھی اسی طرح آسمان سے آگ آ کر کے اس گوشت کو وہ غائب کر دیا۔ قربانی کی قبولیت کی پہچان یہی ہوتی تھی کہ اوپر سے آگ آ جائے اور اس کو کھا جائے تو پھر یہ قربانی قبول ہے۔ قربانی کے گوشت بھی ان کے لیے جائز نہیں تھے۔ اسی طریقہ پر یہ کہ مال غنیمت جہاد میں جیسے کہ مال غنیمت ہمیں ہاتھ آ جاتا ہے، یہ بھی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ اللہ پاک نے کرم کر دیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور آپ کی برکت کی وجہ سے آپ اپنے قربانی کا گوشت خود کھا سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ یہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہے، اللہ آپ کے میزبان ہیں اور آپ اس کے یہ ہے کہ مہمان ہیں۔ اسی طرح مال غنیمت بھی ہمارے ہاں جیسے کہ جہاد شرعی ہو، شرعی جہاد کے نتیجے میں جو مال غنیمت ہاتھ آ جائے وہ مال غنیمت بھی وہ حلال ہے مجاہدین کے لیے، اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ جتنے بھی شرکاء مجاہدین انہی کا حق ہے، کوئی دوسرا وہ لے بھی نہیں سکتا، اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی جب کرتے تھے تو قربانی بلکہ یہاں تک مشرکین مکہ بیت اللہ کے طواف بھی کرتے اور یہ ہے کہ وہ اپنے بتوں کے نام پہ قربانی کرتے، قربانی کا خون وہ بیت اللہ پر کعبۃ اللہ پر باقاعدہ چھڑکتے تھے اور کعبۃ اللہ کو ملتے تھے خون سے، یہ ان کا عمل تھا۔ بتوں کے خوشنودی کے لیے اگر کوئی قربانی کر دی تو وہ اپنے بتوں پر یہ کہ وہ خون ملتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خون بہانا یا یہ ہے کہ یہ گوشت یہ اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم، لن ینال اللہ لحومها، اس کے گوشت بھی اللہ کو نہیں ملتے، اللہ کو بھی اس گوشت کی بھی ضرورت نہیں ہے، ولا دماؤها نہ اس کے خون کے، ولیکن ینالہ التقوی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ کی پرہیزگاری کو دیکھتا ہے۔ پرہیزگاری کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے جو آپ پر عائد ہے قربانی، آپ خوش دلی سے دل کی رضامندی سے کہاں تک اس کو ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس طرح کہتے ہیں نا کہ قربانی بھائی پیسہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے اور یہ ہمارے گلے میں پڑ گیا ہے، گلے میں پڑ گیا۔ اب جو بندہ یہ خود زبان سے کہہ دے یا دل میں یہ سمجھے، دماغ میں یہ سوچے کہ بھائی مجھ پر تو یہ ایک یہ ہے کہ بوجھ ہے، دلی طور پر اس کے لیے وہ آمادہ نہیں ہے، وہ بندہ ثواب کیا حاصل کرے گا؟ اس بندے کو ثواب کیا ملے گا؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ یہ قربانی کیا کرو، خوش دلی کے ساتھ دل تمہارے خوش ہوں اور راضی ہوں، یہ قربانی تمہیں یہ ہے کہ کرنی ہے۔ باقی بادل ناخواستہ اگر آدمی بوجھ سمجھ کر کے کرے گا شاید یہ ہے کہ وہ اس ثواب سے محروم ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرتا نہیں ہے، اب تک زمین پہ ٹپکتا نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت سے اس کو نوازا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ قربانی کی جن لوگوں کو گنجائش ہے، جن حضرات کو گنجائش ہے اور جن کے پاس یہ ہے کہ نصاب موجود ہے، پھر بھی وہ قربانی کا فریضہ خوشدلی کے ساتھ کرتے نہیں ہیں، سرے سے قربانی نہیں کرتے اور جان چھوڑاتے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا کہ من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس انسان کے پاس گنجائش موجود ہے قربانی کی لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آ جائے۔ اللہ کے رسول کے طرف سے اس قسم کا وعید، اس قسم کی دھمکی اور اس طرح سے ناراضگی کا اظہار کہ جس بندے کے پاس قربانی کی گنجائش موجود ہے، نصاب موجود ہے، پیسے موجود ہے، دولت موجود ہے اس کے پاس، لیکن پھر بھی وہ قربانی کر نہیں پاتا، فلا یقربن فلا یحضر مصلنا، دونوں روایتیں ہیں، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آ جائے، وہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ عید نہ منائے۔
جب میرا نبی مجھے عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں دے رہا اور میرا نبی جب اتنا ناراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ آدمی عید ادا نہ کرے، عید کی نماز نہ پڑھے، اس کے بعد میرے لیے رہا کیا؟ اس کے بعد میں امت محمدیہ میں اپنے آپ کو شمار کیسے کر لوں؟ بدبختی ہے، اللہ کی پناہ، اللہ تعالی ہماری ان حکومتوں کو بھی ہدایت دے دے، بصورت دیگر خدائیں کو غرق کر دے۔ اور کیا ہے، یعنی جو لوگ، کوئی آدمی 2 جانور پالتا ہے، دیہاتی آدمی، کسی نے 4 جانور پال کر کے رکھا ہے اور اس کی پوری زندگی کا سرمایہ یہی ہے کہ عید کے موقع پر یہ جانور میں بیچوں گا، مجھے 50,000 مل جائیں گے، 60-70,000 مجھے مل جائیں گے، پورے سال کی زندگی کا سرمایہ یہی ہے، وہ اپنا گھر چلائے گا۔ 2 بکریاں پال کر کے رکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں وہ منڈی میں لا نہیں سکتا، ایک سے ایک بھتہ خور موجود ہے، ایک سے ایک بھتہ خور موجود ہے۔ حکومتی پولیس کا بھتہ الگ ہے، رینجر کا الگ ہے، آرمی کا الگ ہے، اور اللہ کا بھلا کرے ایم کیوں کا بھتہ الگ ہے، دیگر جو بدماش ہیں ان کے بھتے الگ ہیں، جانوری لوگ نہیں نہ آ رہے۔ جس طرح ہماری منڈی میں جانوروں کا رش ہوتا ہے، جس طرح جتنے جانور زیادہ ہوتے ہیں اتنے قربانی کرنے والے لوگوں کے لیے کچھ جانور سستے ان کو مل جاتے ہیں، لیکن جب جانور ہی کم ہے، ناپید ہے، اور کوئی لا بھی نہیں رہا، ڈر رہے جانور، اللہ آپ کو بلا کرے 50-60 ہزار کا اس نے پال کر کے رکھا ہے، غریب نے یا کہیں سے خریدا ہے کہ 4 روپے مجھے اس میں فائدہ ہو، وہ یہ سارے بدماش دنیا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سے ایک بھتہ خور موجود ہے۔ ایسی صورت میں نہ جانور لانے والے دیہاتی لوگ جانور لا رہے ہیں اور نہ ان غریبوں کے لیے اتنی سہولتیں قربانی کرنے والوں کے لیے۔ تاہم میری طرف سے اور آپ کی طرف سے ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے، اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دے دے بصورت دیگر، پروردگار راستے سے ان کو ہٹا کر کے، اس لیے کہ ہمارے ملک میں ایک سے ایک نام اس کا پاکستان ہے، پاک ہے، باقی ہے ہی ناپاک۔ جس آدمی کے پاس 90,000 کی ملکیت موجود ہو، 90,000 کیش اور نقد نہیں، 90,000 کیش اور نقد نہیں، اس کے پاس اس قسم کی پراپرٹی اور اس قسم کی جائیداد یا اس قسم کی یہ کہ برتنوں کی سیٹیں یا فرنیچر یا اس قسم کی چیزیں جو گھر میں سجا کر کے رکھا ہے، جو عام ضرورت کی نہیں ہے، عام استعمال کی نہیں ہے، ان کی قیمت لگے گی 3 جوڑوں سے زائد۔ اگر کپڑے کی 3 جوڑوں تک ضرورت ہے، 4 جوڑے ہیں، 5 جوڑے ہیں، 6 جوڑے ہیں، اب 3 جوڑوں سے زائد کپڑوں کی قیمت لگے گی۔ میاں بیوی خود 2 ہیں یا 3-4 ان کے بچے ہیں اور 10-15 کمبل رکھے ہوئے ہیں، مہمان کبھی مہینے میں کوئی ان کے پاس ان کا کوئی عزیز آتا ہے یا نہیں آتا، سال میں 4-5 مہمان کبھی آتے یا نہیں آتے، لیکن اس نے برتنوں کے 30 کا سیٹ الگ ہے، 35 کا سیٹ الگ ہے، 25 کے برتنوں کا سیٹ الگ ہے، سجا کر کے گھر کو اس نے رکھا ہوا ہے، برتنوں کی سیٹیں الگ ہے، الماریاں اس کی الگ ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ٹیلی ویژن کی لعنت الگ ہے، VCR کی لعنت الگ ہے، اور یہ کہ کمپیوٹر اس کے پاس الگ ہے، لیپ ٹاپ الگ ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں ہیں، ان سب کی قیمت لگے گی۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور اندر یہ کہ مجھے خود میرا ضمیر بھی مولوی صاحب کو بھی کہہ رہے تو بھی خیال کر، اس لیے کہ تقریر کرنا تو آسان نہیں ہے نا، اندر انسان کی ایک ضمیر تو ہوتی ہے، وہ ضمیر مولوی صاحب کو بھی کہتا ہے کہ تیرا ملا بھی اس سے پاک نہیں ہے، مولوی صاحب کے بھی اگر 3 جوڑوں سے زائد کپڑے ہوں گے ان کی قیمت لگے گی، مولوی صاحب کی برتنیں بھی وہ بھی اگر یہ کہ ضرورت سے زائد ہوں گے ان کی قیمت لگے گی، لیپ ٹاپ مولوی صاحب کے پاس موجود ہے اس کی قیمت لگے گی، یہ لعنت والا ٹچ والا جو موبائل ہے اس کی قیمت لگے گی، 50,000 کے موبائل ہے، 1,00,000 1.5 لاکھ والے موبائل رکھا، قربانی نہیں کر رہا، قربانی نہیں کر رہا کہ میں غریب ہوں، اس کے پاس جائیداد بھی موجود ہے،
مکان کرایہ کی بھی موجود ہے، دکانیں بھی موجود ہے، گاڑیاں اس کی کرایہ پر چل رہی ہے، لیکن اس وقت مولوی صاحب میرے پاس 90,000 روپے نہیں، تو جا کھڈے میں جس طرح بھی کر لے۔ اس قسم کے مولوی صاحب کو دھوکے دینے سے تیرا مسئلہ، تیری ذمہ داری اللہ کی طرف سے جو تیرے کندھوں پر عائد ہے، اس ذمہ داری سے تیری جان نہیں چھوٹے گی۔ اگر کسی کے پاس 3 جوڑوں سے زائد کپڑے، زائد فرنیچر، الماریاں، کمبل، برتنوں کے سٹیں، لیپ ٹاپ، وی سی آر، ٹیلی ویژن، یہ جتنے بھی لعنتیں ہیں، ان سب کی قیمت لگے گی۔ اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے۔ اور زکوٰۃ کا نصاب میں نے آپ سے عرض کیا تھا، جمعے کو بتایا، جیسے کہ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا یہ کہ سونا اور چاندی کچھ موجود ہے، دونوں کو ملا کر کی چاندی کی قیمت 90,000 روپے بنتی ہے، یا کچھ نقد اس کے پاس موجود ہے، کچھ سونا موجود ہے، کچھ چاندی موجود ہے، تینوں کو ملا کر کے چاندی کی قیمت بنتی ہے، یا کسی کے پاس پراپرٹی جائیداد بھی موجود ہے اور ایسی پلاٹ ہے اور اس قسم کے مکانات ہے کہ بیچنے کے لیے اس نے خرید کر کے اس نے رکھا ہوا ہے، ان سب کی قیمت لگے گی۔ اس بندے پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ اس آدمی کو زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ خواتین کے زیورات پہ مستقل زکوٰۃ ہے اگر نصاب کو پہنچتی ہوں۔ صرف سونا ہے 7.5 تولہ تک نہیں پہنچیں گے، ان میں زکوٰۃ نہیں۔ صرف چاندی ہے 52.5 تولہ تک نہیں پہنچیں گے، ان میں زکوٰۃ نہیں۔ لیکن کچھ سونا کچھ چاندی، اب سونے کا اگر 1 تولہ بھی کسی کے پاس موجود ہے اور 1 تولہ چاندی بھی موجود ہے، دونوں کو ملا کر کے زکوٰۃ بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، اور یہ اس کو زکوٰۃ لینا بھی حرام ہے۔ ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں یہ کہتی ہے کہ مولوی صاحب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ سونا خود پیسہ ہے، چاندی خود پیسہ ہے، اور پھر پورے گھر کے طرف سے بیوی کی پراپرٹی اور اس کی جائیداد اور اس کے زیورات الگ، وہ قربانی کی نصاب کا مالکہ الگ ہے، اور صدقۃ الفطر کا نصاب اس کے پاس موجود ہے، زکوٰۃ کا نصاب اس کے پاس موجود ہے، شوہر کے پاس الگ نصاب موجود ہے۔ بیٹے ہیں وہ گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی کمائی والدین سے الگ ہے۔ مستقل اس بیٹے کی شادی نہیں کی ہے، شادی نہ کرے، کھڈے میں جائے۔ اگر اس بیٹے کی اپنی پراپرٹی ہے، والد صاحب کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ والد کی ملکیت نہیں ہے، ان بیٹوں کی اپنی اگر پراپرٹی موجود ہے 90,000 تک، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ان کی قیمت پہنچ جاتی ہے، یا 90,000 سے زائد، اس بیٹے پر مستقل اپنی قربانی واجب ہے۔ والد صاحب کے پاس نصاب موجود ہے، والد صاحب پر مستقل قربانی واجب ہے، اور بیوی کے پاس نصاب موجود ہے، مستقل بیوی پر اپنا ہی ہے کہ واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ اس لیے ہاں، اگر یہ ہے کہ شوہر بیوی کو یہ کہہ دے اور بیوی اس سے اپیل کر دے کہ میرے پاس نقد نہیں ہے، میرے پاس نصاب موجود ہے، آپ میری طرف سے قربانی کر لے، شوہر کی طرف سے بیوی قربانی کر لے اور یہ قربانی دے دے کہ آپ کے پاس نصاب موجود ہے لیکن نقد نہیں ہے، میں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے قربانی کر رہی ہوں، بیٹا ان کی طرف سے قربانی کر دے۔ لیکن جب نصاب ہر ایک کے پاس موجود ہے، الگ تھلگ بیٹے کی پراپرٹی الگ ہے، بیوی کی الگ ہے، بیوی کے زیورات الگ ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے کہ خواتین اپنے زیورات تھوڑی شوہر کو وہ دیتی ہے، وہ تو نہیں دیتی، ان کی زیورات ان کی ملکیت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اور 3 جوڑوں سے زائد کپڑے ہیں، ان کپڑوں کی بھی قیمت لگے گی۔ مجھے معلوم نہیں ہے یہ سندھی اور مہاجر اور پٹھان، اللہ ان کو جزا خیر دے، پھر بھی ان حضرات کے ہاں خواتین کے کپڑے اتنی قیمتی نہیں ہوتی۔ میں بلوچوں کی بات کر رہا ہوں کہ صرف سلائی کی، خاتون کی ایک جوڑے کے سلائی 45,000 50,000 صرف سلائی، وہ کشیدہ کاری جو اس پر کرتی، کڑھائی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، ایک جوڑا 40,000 کا آ جائے، اگر 2-3 جوڑے اس کے پاس موجود ہیں، 3 جوڑوں سے 3 جوڑے تو ان کی ضرورت کے، اس سے زائد جتنے بھی کپڑے، ان کپڑوں کی قیمت لگے گی۔
اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے اپنے اندر کا، مولوی صاحب کے سامنے گول مول کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جناب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس نقد موجود نہیں ہے۔ الگ جانور اگر آپ چھوٹا جانور نہیں لے سکتے، بعض مہنگے ہوتے ہیں، اور چھوٹے جانور میں بھی درمیانے قسم کا جانور بالکل لاغر اور دبلا، اس کی تو قربانی بھی نہیں ہوتی کہ جو قربانی گاہ تک بھی نہ چل سکے۔ ہمارے لوگ دیتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، بیکار سے بیکار، کسی کے پاس 150 بکریاں، کسی کے پاس 200 بکریاں، ان میں سے دے کر بیکار قسم کی بکری ہے، اسی کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ قربانی کے لیے اسی کو پیش کرے گا۔ زکوٰۃ میں مولوی صاحب کو اور فقیر کو اور مسکین کو زکوٰۃ میں بھی اس قسم کے بیکار مال پیش کرے گا۔ شرعی طور پر یہ ہے، اگر اعلیٰ قسم کا بھی آپ نہ کریں اور بالکل ادنا بھی نہ کریں، درمیانے قسم کا جانور۔ وہ صحابی زکوٰۃ لینے کے لیے چلا گیا دیہات میں، ایک آدمی نے اپنے اونٹوں میں سے سب سے اونچا قسم کا اونٹ، جو سب سے زیادہ اس کو محبوب بھی تھا، نہایت قیمتی تھا، دوڑا اور اس کی نکیل کو پکڑ کر کے صحابی کے حوالے کیا، کہا اس کو لے جاؤ، پیارے محمد کو میرا سلام کہہ دینا، میرے نبی کو میرے طرف سے اس کو پیش کر دینا۔ اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیتے، ہم عمدہ قسم کا اور اعلیٰ قسم کا مال آپ سے لے لیں، اس کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے، میں نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا میں اپنی خوشی سے جب دے رہا ہوں، اور سال میں آپ کی آمد ایک مرتبہ رہتی ہے، پورے سال میں ہم دبا کر کے مال کھا رہے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں، جو خدا کا حق بنتا ہے 40واں حصہ، پورے سال میں ایک مرتبہ نبی کا نمائندہ، اللہ کا نمائندہ ہمارے پاس آتا ہے، مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں آپ کو درمیانہ یہ بیکار قسم کا جانور دے دوں، یہ آپ کے لیے قربان ہے، اس کے لے جاؤ، میرے محمد کو سلام کہہ دینا اپنی خوشی سے دے رہا۔ سارا مال ہمارے پاس ہے، 39 حصے ہم اڑا رہے ہیں، صرف 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دے رہے۔ بچے کے ہاتھ میں آپ یہ کہ 1000 روپے کا نوٹ دیتے ہیں، اور مہمان کوئی آ جاتا ہے، مہمان کہتے کہ پیارا یہ پیسے مجھے دے دو، پیسہ آپ کا ہے، پیسہ آپ کا ہے، لیکن وہ مہمان کہتے ہیں بیٹا پیسے مجھے دے دو، تو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ زندہ دل ہوتے ہیں، فوراً دوڑ کر کے پیسہ مہمان کو دیتے ہیں، مہمان اس کو سینے سے لگا کر کے، حالانکہ پیسہ اس بچے کا نہیں ہے، پیسہ اس کے باپ کا ہے، لیکن بچے کو دیا تھا، اور جیسے مہمان نے کہا کہ مجھے دے دو تو اس نے مہمان کو دے دیا، مہمان اس کو سینے سے لگا کر کے الگ اس کی پپی لے رہا ہے، اور والد صاحب اس کو مہمان سے چھڑا کر کے اس کی الگ پپی لے رہا ہے کہ واہ جوان کا بچہ، واہ جوان کا بچہ۔ جوان کا بچہ کیا ہے؟ وہ پیسہ تو ابا جی کا ہے، لیکن اس نے ہمت تو اتنا کر لیا اس بچے نے، اب وہ مہمان الگ اس کا پپی لے رہا ہے اور آپ اس کی الگ پپی لے رہے ہیں کہ میرا بچہ جو نہیں زندہ دل قسم کا آدمی اتنا ہے۔ یہی حال ہے میرا اور آپ کے، کہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں جو مال ہے وہ مال ہمارا نہیں، وہ اس رب کا ہے، صرف تھوڑی سی ہمت کرنی ہوگی۔ مال ہمارا نہیں ہے، مال اسی کا ہے، ہمت ہمیں کرنی ہوگی۔ جب یہ ہمت کرتے تو پھر میں نہیں بتا سکتا آپ کو اللہ کے آپ سے پیار اور اللہ سے محبت کا اندازہ کیا ہوگا۔ آپ اس بچے سے اتنے پیار نہیں کریں گے جتنا اس سے بڑھ کر کے پاک پروردگار آپ سے پیار کرے گا۔ اس لیے جن کے پاس گنجائش موجود ہے، جن کے پاس گنجائش موجود ہے، وہ آج اور کل اور پرسوں غروب آفتاب سے پہلے پرسوں کا دن سورج جب یہ ہے کہ غروب نہیں ہوا ہے، تیسرا دن غروب ہونے سے پہلے دن کو آپ قربانی کر لیں، بہت ہی اچھا ہے، بہتر ہے۔ رات کو مناسب نہیں ہے، لیکن اگر رات کو بھی آپ اپنے جانور قربان کرتے ہیں، اس کی اجازت ہے، قربانی آپ کی ادا ہو جائے گی۔ جو لوگ شہر والے لوگ ہیں، اس سے عید کی نماز سے پہلے قربانی کریں گے، اس قربانی کا دوبارہ اعادہ کریں گے، قربانی ان کو صحیح نہیں ہوگی۔ جن پر عید کی نماز واجب ہے، عید کی نماز جن پر واجب ہے، وہ نماز عید سے پہلے وہ قربانی نہ کریں۔ نماز عید سے پہلے اگر انہوں نے قربانی کر لی، ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ نماز عید کے بعد یہ ہے کہ ان کو قربانی یہ ہے کہ کرنی ہے۔
یہی حال ہے خواتین بھی وہ مردوں کے تابع ہے. ظاہر ہے کہ خواتین نماز کے لیے تو نہیں آ رہی ہیں، لیکن ایک خاتون کے پاس قربانی موجود ہے، وہ نماز عید سے پہلے ان کے شوہر اور دیگر حضرات عید پڑھنے کے لیے گئے ہیں، تو جب تک یہ ہے کہ عید سے وہ آئے نہیں ہے اس وقت تک یہ اس سے پہلے نماز عید سے پہلے وہ قربانی نہ کرے. دیہات والے حضرات جہاں پر عید کی نماز نہیں ہے وہ قربانی کر سکتے، وہاں نماز عید تو ہے ہی نہیں ہے. قربانی عیبدار قسم کا جانور نہ ہو. اگر کان کٹا ہوا ہے، تہائی سے زیادہ کٹا ہوا، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. لنگڑا لوڑا ہے، ایسا لنگڑا لوڑا ہے کہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر، تھوڑی مسافت پر آپ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں اور وہ اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ جا نہیں سکتا، اس کی قربانی کی اجازت نہیں ہے. یہ جانور اس کو قربان کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقہ پر جس جانور کے دانت گر گئے ہو، اس طرح دانت اس کے گر گئے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ چارہ کھا بھی نہیں سکتا، اس کی قربانی کی اجازت نہیں ہے. کان کٹا ہوا ہے، دم تہائی حصے سے زیادہ یہ کہ کٹے ہوئے ہیں، اور سینگ اس کے اس طریقہ پر کٹے ہوئے ہیں کہ دماغ پر اگر اس کا اثر ہے تو پھر یہ کہ اس کی قربانی کی اجازت نہیں ہے. باقی بغیر سینگوں کے بعض جانور اس قسم کے ہیں جن کے سینگ ہی نہیں ہے پیدائشی، اس کی اجازت ہے، قربانی آپ کر سکتے ہیں. خصی جانور جس کے یہ کہ فوتے ان کو مشین کے ذریعے سے یا اس طریقہ پر لوگ خود اپنے طور پر یہ ہے کہ خصی جانور کو خصی کرتے، اس کی قربانی کی اجازت ہے. اب ایک نیا فتنہ ہمارے ہاں شروع ہو گیا ہے. اہل حدیث حدیث کے نام کو نہیں جانتے، جاہل کی اولاد، لیکن ان لوگوں نے ایک مستقل فتنہ شروع کر دیا ہے کہ جی خصی جانور کی قربانی کی اجازت نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہ 2 مینڈے اور 2 دمبے جو کہ خصی تھے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز عید سے فارغ ہو کر کے نماز عید کے بعد عیدگاہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. آپ پر آپ کی اپنی قربانی واجب ہے. والدین اگر اللہ کو پیارے ہو گئے، کہتے والدین کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں، والدین کی قربانی نفلی ہے. آپ کے پاس خود اپنا نصاب موجود ہے، آپ پر واجب ہے کہ پہلے اپنی قربانی کر لینا. آپ اپنی طرف سے قربانی نہیں کر رہے اور کہتے ہیں کہ والدین سے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ دریا دل قسم کا جاہل آدمی آ گیا. والدین کی طرف سے اس کا ثواب میرے ابا کو ملے، ابا کو ثواب ملے گا، تجھے جوتے پڑیں گے انشاءاللہ. ابا کو اگر ثواب بھی ملے گا، تجھے جو تیری چمڑی تو اتاری جائے گی. واجب تجھ پر خود ہے، فرض تجھ پر خود اپنا ہی ہے، اپنی قربانی آپ نے کرنی ہے. والد صاحب کی طرف سے کر رہا. خدا جن کو توفیق دے دے، اگر نصاب کسی کے پاس موجود ہے پہلے وہ اپنی قربانی کر لے. واجب اس پر ہے کہ اپنی قربانی کر لے. اس کے بعد اگر وہ کوئی قربانی پیارے محمد کے لیے کرتا ہے، سبحان اللہ، وہ 1.25 لاکھ انبیاء کے ایصال ثواب کر لیتا، سبحان اللہ. اپنی قربانی کے بعد کوئی قربانی نفلی کر کے پروردگار اس کا ثواب پوری امت کو پہنچا دینا، امت محمدیہ کو، سبحان اللہ. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مستقل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قربانی بھی کرتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے کہ سوہنا محمد اس دنیا سے چلے گئے. یہ ہمیشہ کرتے تھے. اس کا اہتمام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ اس کا اہتمام. اللہ تعالیٰ آپ کو گنجائش دے دے، اور ہے لوگوں کے پاس گنجائش تو ہے. ظاہر ہے کہ آپ اپنے آپ کو قربان تو نہیں کر رہے، جانور کو قربان کر رہے ہیں. میں خود تو قربان نہیں ہو رہا ہوں، کسی بچے کو تو ذبح نہیں کر رہا ہوں، اس کو تو قربانی نہیں کر رہا ہوں، جانور ہی کو تو قربان کر رہے ہیں. لیکن جانور بھی جب ان کی لائن لگ جاتی ہے، 100 جانور ہے، 60 کے لگ بھگ اونٹ حضرت علی نے یمن سے لائے ہیں. حج کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جانور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینے سے مکہ لے کر کے گئے. اب ان کی قربانی جب شروع ہو گئی اور ان کی نہر میں، اس میں سینے میں جب خنجر گھونپ رہے اور ان کی نہر کر رہے بڑے جانور کی، اونٹ کی، تو اونٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے. اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں. فرماتے کہ یزدلفن الیہ بأیتہن یبدؤ، یہ بخاری کے الفاظ ہے کہ
کہ اونٹ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں اور ہر اونٹ آگے بڑھ رہا ہے کہ محمد اپنے دست مبارک سے مجھے قربان کر دے. یزدلفن الیہ، وہ اونٹ نبی کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں اور نبی کے قریب ہو رہے ہیں. علی بھی تو اپنے ہاتھ سے قربان کر رہا ہے لیکن علی کی طرف بھی دوڑ نہیں لگا رہے، محمد کی طرف دوڑ لگا رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان جانوروں کی سمجھ اگر دے دے تب بھی بڑی بات ہے. وہ اپنی جان کی قربانی پیش کر رہے ہیں اور محمد رسول اللہ کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور میں اور آپ کی سنت پر عمل کر کے آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس فریضہ پر عمل کر کے محمد کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا. ساتھیوں سے گزارش ہے، اگر اعلیٰ زیادہ قیمتی قسم کے جانور اگر آپ خرید نہیں سکتے، بعض لوگ تو ماشاءاللہ یہ کہ 85 لاکھ 90 لاکھ کروڑ 1.25 کروڑ کی گائے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 25 لاکھ کا بکرا، یا یہ کہ 5 لاکھ 6 لاکھ کا بکرا وہ 5-6 دن پہلے خرید کر کے پھر فوٹوگرافروں کو بھی بلائیں گے. محلے والے آ کر کے دیکھ رہے کہ جی 90 لاکھ کی قربانی کر رہا ہے اور اللہ کا کروڑ کی قربانی کر رہا ہے. واجی مبارک. اخباروں میں دینا. میرا رب ہی جانتا ہے کہ اس کے لمبے چوڑے سینے کے اندر اخلاص کتنا ہوگا، لیکن بظاہر اوپر کے جو قرائن ہیں، اوپر کی جو نشانیاں ہیں، اوپر کی علامات سے پتہ چلتا ہے یہ بدبخت 100% نام نمود کے مالک ہے. ورنہ بظاہر یہی چلتا ہے، اندر رب ہی جاتا ہے. میرے پروردگار کو اس کا علم ہے کہ اس کے سینے میں اخلاص کتنا موجود ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کتنے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو چاہ رہا ہے. لیکن بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بندہ لمبا چوڑا سینہ اس کا، یہ خالص ریا اور نمود اور یہ دکھلاوے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. اس لیے اس سے ہم اجتناب کریں. ہر بندہ جب آپ اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، پیسہ آپ اپنا خرچ بھی کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ فریضہ کو بجا بھی لا رہے ہیں، اور اس میں تھوڑی سی ریاکاری ہو گئی، اخلاص نہیں ہوا، نام نمود اس میں شامل ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کھائیں پیے ضرور، یہ کھانے کی چیز تو ہوگی، کھانے کے گوشت مزہ تو لے لے، لیکن اللہ کی خوشنودی اس کو حاصل نہیں ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ خالص اللہ کی رضامندی اور خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ کو یہ ہے کہ قربانی کرنی ہے. قربانی کا گوشت آپ فقیروں کو بھی ایک حصہ دے دیں، اپنے ہمسایہ اور رشتہ داروں کو بھی، اور ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھ لیں. آپ کو یہ بھی اجازت ہے کہ پورا کا پورا آپ اپنے لیے رکھ لیں. پہلے غربت کا زمانہ تھا تو 3 دن سے زائد گوشت رکھنے کی اجازت نہیں تھی، میرے نبی نے منع کیا تھا. اس لیے کہ جیسے وہ پٹھان کہتے ہیں کہ جی اللہ آپ کو لاندے، اور عرب لوگ کہتے ہیں قدید، ہم بھی کہتے، بلوچ لوگ بھی کہتے قدید، گوشت کو خشک کر کے رکھتے ہیں. اب تو پہلے خشک کر کے رکھتے تھے تاکہ اس میں بدبو پیدا نہ ہو جائے، نمک لگاتے یہ کرتے تھے. اب تو یہ ہمارے پاس ڈی فریزر آ گئے، اور یہ کیا کہتے فریج ہمارے پاس آ گئے، اس میں 2 سال تک رکھو. اس لیے جب سے یہ ڈی فریزر ہمارے پاس آ گئے اس دن سے اس کو عرب لوگ کہتے ہیں سلاجہ. یہ ڈی فریزر جو ہوتا ہے، فریج جو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سلاجہ، ٹھنڈی کرنے والی چیز. یہ سلاجہ بھی ہے، یہ بخالہ بھی ہے. یہ سلاجہ بھی ہے اور بخالہ بخیل بنانے والی چیز بھی ہے. جب سے یہ فریج آ گئے فقیر محروم ہو گئے، ڈی فریزر جب سے آ گئے فقیر محروم ہو گئے، محلے والے محروم ہو گئے. اب یہ ہے کہ وہ ایک بکری کو اللہ آپ کا بھلا کرے، یا ایک بکرا جو اس نے ذبح کر دیا اس کا گوشت اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ 2 مہینے تک ظالم چلائے گا، لیکن اپنے پڑوس اور اپنے یہ ہے کہ محلے والے، اپنے گلی والے فقیر کو نہیں دے گا. اس لیے اس کا خیال رہنا چاہیے. چمڑے کو قربانی کا چمڑا اور کھال یہ کسائی کو اجرت میں دینا ناجائز ہے. اگر کسی نے دے دیا اور بعد میں معلوم ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے، اس کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت آپ کو صدقہ کرنا ہوگا. اس لیے قربانی کے کھال جو فقیر لوگ ہیں، مساکین لوگ ہیں، جو آپ کے محلے والے ہیں، محلے والوں کو جو فقیر پڑوسی آپ کے بہت ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار، وہ زیادہ حقدار ہیں. مدارس اور غربا اس کے حقدار ہیں. قطعاً کسی اسپتال میں، قطعاً کسی اللہ آپ کا بھلا کرے ویلفیئر والے کو
اور قطعاً اللہ آپ کا بھلا کرے کسی ٹرسٹ کو بالکل دینے کی اجازت نہیں. کسی ٹرسٹ کو, کسی تنظیم کو, چاہے وہ جمعیت علماء اسلام والے تنظیم والے ہوں یا جمعیت طلبہ والے ہوں, سیاست میں یہ نہیں لگے گا, آپ ان کو بھی نہیں دیں گے. میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں, جمعیت علماء اسلام والے ہوں یا جمعیت طلبہ والے ہوں, مجاہدین کو آپ دے دیں, مجاہدین کو آپ دے دیں, طلباء کو دے دیں, مدارس کو دے دیں. آپ کا امام اور خطیب صاحب ظالم لکھ پتی ہے, کروڑ پتی ہے, اور ہمارے پٹھان اور بلوچ اس کو تنخواہ نہیں دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جی تنخواہ کی زکوٰۃ, تنخواہ میں زکوٰۃ دیتے. واہ پٹھان, واہ بلوچ, واہ. زکوٰۃ اٹھا کر کے مولوی صاحب کے امام اور خطیب کی تنخواہ میں دے رہے, صدقۃ الفطر تنخواہ میں دے رہے. تو پٹھان کہتے ہیں دین دا دنیا دوارو نہ خراب, تمہارے دونوں تباہ ہو گئے, دین بھی تمہاری تباہ اور آخرت بھی تمہاری تباہ. اس طرح یہ ٹھگی نہیں چلے گی, چاہے وہ سندھی ہے یا وہ بلوچ ہے یا وہ پٹھان ہے. امام مالدار ہے اور تو زکوٰۃ اٹھا کر کے ظالم اس کی تنخواہ میں دے رہا ہے, صدقۃ الفطر اور قربانی کے کھالے اٹھا کر کے اس کو دے رہے. آپ کو یہ خیال کرنا ہوگا. بہت کم مولوی اس وقت غریب ہوں گے, مولوی غریب نہیں ہے, بہت کم ہی کوئی مولوی غریب ہوگا. نہیں, یہ حق ہے آپ کے اپنے رشتہ دار, پھوپھی, خالہ, چچا, چچا کے بیٹے, رشتہ دار, محلے والے, گلی والے, پڑوس والے, ہزاروں آپ کو غریب ملیں گے. واقعتاً مجھے پتا ہوتا میرے پڑوس والے کہاں تک غریب ہے, اس کا حق زیادہ ہے, آپ کے رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے. اس کے بعد دینی مدارس میں طلبہ, اور مدارس کی بھی خیال لیا کرو, مدارس کی بھی خبرگیری بھی کرو کہ مولوی صاحب وہ پورا سال بھیک مانگنے, رسید لے کر کے بھیک مانگتا, الو کا پٹا, وہ ایک سبق بھی نہیں پڑھاتا. وہ اس قسم کا حرام خور ہے نا, اللہ کی پناہ. مولوی صاحب کی عیاشیوں کو بھی دیکھ لو, ان چیزوں کا خیال کر لو کہ کہاں طلبہ ہے یا نہیں ہے, کتنی پڑھائی ہے, یہ چیز مصرف پہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. آپ کو کوئی دنیا کے سلسلے میں آپ سے 5 روپے بھی چھین نہیں سکتا, تو آپ اپنے صدقات کو, قربانیوں کو پھر کیوں خراب کر رہے ہیں, زکوٰۃ کو آپ اپنے کیوں خراب کر رہے ہیں. اس وجہ سے آپ یہ ہے کہ کھال, میں نے عرض کیا کہ غریبوں کو, فقیروں کو, مسکینوں, کسی ٹرسٹ کو, کسی تنظیم کو, چاہے وہ MKM والے ہوں یا وہ پٹھانوں کی تنظیم ہو یا وہ مولویوں کی تنظیم ہو, ہاں مجاہدین کو دے سکتے. مجاہدین کو بھی بعض ماشاءاللہ یہاں مجاہدین کے لیے بھی لوگ کروڑوں چندہ کر کے مجاہدین کو پہنچتا بھی نہیں ہے. اس میں آپ کو بھی پتہ ہوگا, آپ کو بھی پتہ ہوگا, یا ہم سے پتہ کر کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون مجاہدین کو پہنچاتا ہے. خدا کی قسم, یہاں میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا آپ کو بتا رہا ہوں, مجاہدین کے نام پہ اتنے حرام خور ہے اس دنیا کے اندر, اللہ کی پناہ. اور طالبان کو خدا جیسے وہاں سے فارغ کر دے, ایک ایک کا ان کو پتہ ہے انشاءاللہ ان کی کھال اتاریں گے. وہ ایسے مرد کلندر ہیں, ان کو ایک ایک کا پتہ ہے کہ کوئٹہ میں اور اسلام آباد میں اور پنڈی میں, کراچی میں ہمارے نام پہ کس نے کتنا کمایا ہے, ایک ایک کا ان کو پتہ ہے. وہ ایسے مرد کلندر ہے, ان کی نگاہ بہت دور تک جاتی ہے, ان کو سب کچھ پتہ ہے. خدا امریکہ سے ان کو فارغ کر دے, وہ انشاءاللہ اس قسم کے کھلاڑیوں کا بھی وہ ان کی حساب بھی وہ لے لیں گے. ایک ایک مولوی کا بھی ان کو پتہ ہے, ایک ایک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس قسم کے گیمر اور گیم باز کے ایک ایک کا ان کو علم ہے. اس لیے کھال آپ فقیروں کو, مسکینوں کو دے دیں, مجاہدین کو آپ دے دیں. واقعتاً مجاہدین تک وہ پتہ ہوتا, مجھے بھی آپ کو بھی پتہ ہوتا کہ کون مجاہدین کے نمائندے, سب کو پتہ ہوتا. سمجھے, یہ باتیں کرنے کی یہاں پر نہیں ہے, لیکن خدا کا ایک حکم ہے, مسئلہ ہے, اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا. یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی ہے, ورنہ ہمارے لوگ تو کہتے ہیں کہ جی شوکت خانم میں دینا کھال حرام ہے, وہاں دینا. سمجھے, سول اسپتال میں دینا حرام ہے, اس میں ہندو بھی اور اس میں غیر مسلم, اس میں مالدار, ان سب کا علاج کیا جاتا ہے. کوئی تملیغ نہیں ہوتی, کوئی ملکیت نہیں ہوتی. غیر مستحق لوگ وہ, ان کو بھی آپ کھال دیتے ہیں, شوکت خانم میں بھی آپ دیتے ہیں, اور چودھری فواد کو بھی آپ دیتے ہیں. اب انہوں نے یہ کر دیا کہ کھال کی قیمت ختم کر دی تاکہ مدارس بند ہو جائے. مدارس تمہارا باپ بھی بند نہیں کر سکتا,
تم کر لو، تم ہم سے پہلے ذلیل، مفلوج تو تم ہو، تم ہم سے بڑے بہکاری ہو، تم غیرت بھی بیچتے ہو، ایمان بھی بیچتے ہو، اسلام بھی بیچتے ہو، کلمے بھی بیچتے ہو، تمہارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو الحمدللہ اسلام پھر بھی باقی ہے، ایمان غیرت تو پھر بھی باقی ہے، تم مولوی سے پہلے مفلوج ہو جاؤ گے، مولوی سے پہلے انشاءاللہ خدا تمہارے ان اداروں کو ذلیل کر دیا اور کر کے چھوڑ دے گا، یہ پہلے ذلیل ہو چکے اور مزید ذلیل ہوں گے۔ یہ ایک سازش انہوں نے چلا دی، سازش چلا دی کہ اب کھالوں کی قیمت بھی، کچھ مدارس جو ہیں اس پر پلتے ہیں، اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، کھال کو آپ خود اپنے لیے مصلی بھی بنا سکتے ہیں، چھوٹی کھالوں کو اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو بیچیں، آپ کو اجازت خود اپنے طور پر بیچ کر کے کسی مدرسے میں پیسے، میں اپنے مدرسے کا نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں 2000 کے لگ بھگ طلبہ ہے، آپ صرف یہ ہے کہ 8-10 دن کے بعد، اب تو چھٹی ہیں، 8-10 دن کے بعد آپ آ جائیں، کسی ٹائم پہ آپ چھاپا لگاؤ، کسی ٹائم پہ آپ چھاپا لگاؤ، دارالعلوم ہو، بنور ٹان ہو، جامع فاروقیہ ہو، احسن علوم ہو، اور ادارے ہیں سارے، اللہ کے فضل و کرم سے سب کام کر رہے ہیں، کوئی ادارہ بند نہیں ہوگا ان لوسیوں کی وجہ سے، میرا رب ان کو بیماریوں کا بھی حوالہ کر دے گا، میرا رب ان کو مفلوج بھی بنا دے گا انشاءاللہ، کبھی بھی ادارے بند نہیں ہوں گے، ادارے بند ہوں گے تو سورج بھی رک جائے گا، ادارے بند ہو جائیں گے تو چاند بھی رک جائے گا، ادارے بند ہو جائیں گے تارے بھی غائب ہو جائیں گے، ادارے جب بند ہو جائیں گے مدارس اور تبلیغی جماعت کا سلسلہ رکے گا تو پھر پہاڑ بھی اڑیں گے، دریا بھی طغیانی میں آ کر کے سرکشی میں آ جائیں گے، کوئی ماں کا لال نہیں رہے گا۔ یہ مجھے میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتا دیتا۔ یہاں سے نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو لوگ 2-3 دن ایک دوسرے سے ملے نہیں ہیں وہ ایک دوسرے سے ملے، اور تقبل اللہ منا ومنکم صالح اعمال واعمالکم، اس طرح یہ ہے کہ اب یہ دعا کر دے کہ اللہ آپ کے اعمال کو، نیک اعمال کو، میرے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ یہ ایک مستقل سنت کی جی، 2 آدمی ایک گھر سے آ گئے، نماز پڑھ لی، اس کے بعد اختر دے مبارک شے آپس میں ملتے عید مبارک دیتے، اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن بلوچ ملتا ہے تو اس کو کون روکے گا، اور پٹھان ملتا ہے تو اس کو کون روک سکتا ہے، اور مہاجر ملتا ہے، مولوی کی بام کو بھی طاقت نہیں اس کو روک سکے، لیکن شرعی مسئلہ یہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اب نماز عید کی آپ تیاری فرمائیں۔ نماز عید الاضحیٰ 2 رکعت ما زائد 6 تکبیروں کی، جیسے جماعت کھڑی ہوگی پہلی تکبیر کہہ کر کے آپ ہاتھ باندھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ کر، اس کے بعد پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر تیسری مرتبہ ہاتھ باندھیں گے، اس کے بعد یہ ہے کہ قرات ہوگی، یہ رکعت اس طریقے پر پوری ہوگی۔ دوسری رکعت میں پھر یہ ہے کہ پہلے قرات ہوگی اور سورہ فاتحہ اور سورت ملایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ 3 تکبیریں کہہ کر کے آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر پر رکوع میں چلے جائیں گے، اور اس طریقے پر نماز پوری ہو جائے گی۔ سلام پھیرنے کے بعد زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ خطبہ ہوگا اور دعا ہوگی اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، پوری امت کے لیے، ملک کے لیے، حرمین شریفین کے لیے خصوصی دعا کر لیں۔ کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو، کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو، حرمین کو تصویروں میں بھی دیکھ لیں، اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیں۔ ان بغیرتوں کو یہ منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے، جہاں پر 50 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا حاجیوں کا، اب وہاں پر 1000 افراد بھی نہیں ہیں، وہاں پر 1000 افراد بھی نہیں ہیں۔ یہاں پر حرم شریف میں مسجد حرام کے اندر یہاں طواف کے اندر 4-5 لاکھ لوگ طواف کرتے تھے، اب یہ ہے کہ وہاں پر یہ ہے کہ 20-30 آدمی نہیں ہے۔ کرونا، میرا رب تمہیں ہدایت دے دے یا اللہ، تمہیں کرونا کا شکار بنا دے۔ جنہوں نے یہ کرونا کر دیا، میرے رب نے ان کے بہت سے عزیزوں کو، خود بھی ان کو میرے رب نے سکھا دیا یہ کرونا بیماری ہے، لیکن یہ ہے کہ مسجدوں میں جاتے ہوئے بیماری نہیں آتی، بیت اللہ میں جاتے ہوئے بیت اللہ بیماریوں کو ہٹا تو دیتا ہے، بیماریاں کسی میں پیدا نہیں کرتا۔ اس لیے خصوصی طور پر آپ حضرات مجاہدین افغانستان کے لیے، فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، اپنے اس خوشی کے موقع پر ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور حرمین کو تو دیکھ بھی نہیں سکتا ہوں، آپ کو ایک بات عرض کر دیتا ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہے، میں ایک چھوٹا مولوی ہوں، لیکن قرآن میں نے یہی پڑھا ہے
کہ جب تک کعبۃ اللہ بیت اللہ برقرار ہے یہ دنیا برقرار ہے، اور عین ممکن ہے ہمارے نالائکیوں کی وجہ سے، جیسے عبادتوں سے، ریاضتوں سے، تلاوت سے ہم نے اس کو خالی کر دیا، عین ممکن ہے ہمارے جیسے بغیرتوں سے کعبۃ اللہ کو آ کر کے، جیسے کہ کالی پنڈلی والا ایک آ کر کے کوئی بغیرت وہ آ کر کے بیت اللہ کو منہدم بھی کر دے گا، اس کے بعد اس جگہ کی طواف ہوگی، اور پھر یہ کہ وہ جگہ بھی اللہ تعالی ہم سے چھین لے گا، اس کو بھی میرا رب غائب کر دے گا، ہم بھول جائیں گے کون سی جگہ تھی، پھر قیامت برقرار قائم ہوگی۔ للہ فی اللہ بیت اللہ کے لیے خصوصی دعا کریں، مسجد نبوی کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں، مسجد حرام کو دیکھ کر جہاں 50 لاکھ کا مجمع ہو، اور میں نے تو حج کی ہے، ہمارے کتنے یہاں سے ساتھی ہیں جنہوں نے حج کیا ہے وہ بھی تڑپ رہے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی تڑپ رہے ہیں۔ جنہوں نے کیا ہے وہ یہ دعا کرے کہ پروردگار ہمیں مرنے سے پہلے بار بار ہمیں اس کی زیارت نصیب فرما دے، وہ یہ دعا کرے، اور جنہوں نے حج نہیں کیا جو بدبخت قسم کے لوگ ہیں وہ بھی خصوصی دعا کر دے کہ پروردگار مرنے سے پہلے اور ان خبیثوں کے ہاتھ سے نکال کر کے بیت اللہ کو پروردگار ہماری زندگی میں ہمیں بیت اللہ کی زیارت کرا دے، مسجد نبوی کی ہمیں زیارت کرا دے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھی یہاں جو ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ میرے اور آپ کی نالائکی کی وجہ سے قیامت قائم ہو جائے اور آپ مسجد نبوی کو دیکھ نہ سکیں اور مسجد حرام کو دیکھ نہ سکیں، بہت برا حال ہے۔ نماز کی تیاری کر لیں آپ۔